کراچی میں پرفیوم بیچنے والے چھوٹے بچے نے 2 جوان خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا اور پھر جو کیا دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سہیل ہے، میں ایک وکیل ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میں ایک ہفتے کی چھٹی پر تھا جب میرے باس کی کال آئی، مجھے فوراً واپس آنے کا بولا گیا۔ میں نے کہا سر میں اتنی جلدی نہیں آ سکتا، مجھے 3-4 دن لگ جائیں گے۔ سر نے کہا ایک کیس ہے جو تم نے ہی ہینڈل کرنا ہے۔ میں نے کہا کیوں، کوئی خاص کیس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک نابالغ لڑکے کا کیس ہے اور اس لڑکے کو عورت سے بدکاری کے کیس میں پکڑا ہے۔ میں نے کیس ہینڈل کرنے کی حامی بھر لی۔ میری سب سے پہلی کوشش اس جگہ پہنچنا تھا جہاں سے اس ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس لڑکے کا طریقہ کار نہایت حیران کن تھا۔ وہ خاموشی سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا اور نادیبا حرکات کر کے فرار ہو جاتا۔ ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اجنبی کسی کے گھر میں گھس کر ایسی گناہونی حرکت کر جائے اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جب میں اس گھر پہنچا تو وہاں میری ملاقات گھر کی خواتین سے ہوئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس لڑکے کو آخر کار گرفتار کیا گیا تھا۔ وہاں موجود لڑکیاں نوجوان تھیں جو مجھے دیکھ کر فوراً دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ اس گھر کی سب سے عمر رسیدہ خاتون میرے پاس آئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ خاتون روتے ہوئے کہنے لگیں ہم تو پوری طرح لٹ گئے، ہماری عزت اور سکون سب برباد ہو گیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور پوچھا آخر ہوا کیا تھا، مجھے تفصیل سے بتائیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا گلی میں کوئی سامان بیچنے کے بہانے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس بہت بہترین پرفیوم ہے جو آپ کو سارا دن فریش رکھے گا، کیونکہ گھر میں صرف لڑکیاں ہی تھیں، اس لیے انہوں نے دلچسپی دکھائی اور اسے سامان دکھانے کا کہا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اسے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اندر بستر پر لٹا دیا۔ اس کی جیب کی تلاشی لی، کوئی فون یا شناختی کارڈ مل جائے تاکہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دے سکیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس لڑکے کو اچانک ہوش آ گیا۔ اس کے بعد ہمیں کچھ یاد نہیں، ایسا لگا جیسے ہم سب کو کسی نے نشہ آور چیز سنگھا دی ہو۔ ہم سب ایک گہری نیند میں چلے گئے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میری 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ اس درندے نے، وہ عورت سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا پھر وہ لڑکا کہاں گیا، کیا وہ فرار ہو گیا تھا؟ جی ہاں، جب ہمیں ہوش آیا تب تک وہ فرار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اس کیس کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کی بیٹیوں کا بھی بیان لینا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں لے لو، لیکن میری موجودگی میں۔ میں نے عورت کی موجودگی میں ان لڑکیوں کا بیان لے لیا۔ مزید کارروائی کرنے کے لیے پولیس کے پاس آ گیا۔ پولیس نے بتایا یہ لڑکا معصوم شکل بنا کر کسی نہ کسی بہانے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا اور وہاں موجود افراد کو نشہ آور سپرے یا کسی چیز کے ذریعے بے ہوش کر دیتا تھا۔ وہ صرف چوری تک محدود نہیں تھا بلکہ گھر میں موجود لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا اور ان کی ویڈیوز بنا لیتا۔ بعد میں وہ ان لڑکیوں کو وہی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کرتا اور انہیں خاموش رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے اسی طرح کئی گھرانوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان وارداتوں کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور خطرناک گروہ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گھناؤنے کھیل میں کوئی گینگ نہیں بلکہ صرف یہ ایک لڑکا شامل تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی معصومیت دھوکہ دینے والی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے کمرے میں وہ کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے میز تھی اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اتنی کم عمری میں یہ سب کرنے کا خیال تمہیں کیسے آیا اور تم یہ سب اکیلے کیسے کر لیتے تھے؟ وہ لڑکا بالکل خاموش تھا، جیسے بولنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو تمہاری مشکلیں بڑھ جائیں گی۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں بس اتنا کہا میری زندگی میں تو پہلے ہی بہت بڑی مشکل آ چکی ہے۔ جب میں نے اس سے جرائم کا پوچھا تو وہ خاموش رہا۔ جن گھروں میں وارداتیں ہوئی تھیں وہاں سے ایک جیسی کہانیاں سامنے آئی تھیں۔ وہ لڑکا لوگوں کے جذبات سے کھیلتا تھا، کبھی گھر کے دروازے پر بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتا تو کبھی بھوک کا بہانہ بنا کر اندر داخل ہوتا۔ وہ رو رو کر جھوٹی کہانیاں سناتا، کبھی کہتا
کہ ماں مر چکی ہے تو کبھی کہتا کہ باپ ظالم ہے اور بہن بھائی بھوکے ہیں۔ لوگ اس کی معصوم شکل اور آنسوؤں پر اعتبار کر کے اسے گھر میں پناہ دے دیتے۔ کسی اجنبی کو اپنے گھر میں جگہ دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس لڑکے کی کم عمری ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ لوگ اس کی معصومیت پر دھوکہ کھا کر اس پر بھروسہ کر لیتے تھے اور اسی بھروسے نے اسے سنگین جرائم کا موقع دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کئی متاثرہ خاندانوں نے بدنامی کے ڈر سے رپورٹ تک درج نہیں کروائی تھی۔ انہیں خوف تھا کہ انصاف ملے نہ ملے، ان کی عزت ضرور داؤ پر لگ جائے گی۔ تفتیش کے دوران میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ اگر تم خاموش رہے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، لیکن وہ پتھر کا بت بنے خاموش بیٹھا رہا اور کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ اگلے دن کورٹ میں اس کی پیشی تھی۔ جج کے سامنے اس لڑکے کو پیش کیا گیا۔ ہم سب وکیل بھی وہی موجود تھے۔ جج نے اس سے کہا، تمہاری عمر کم ہے، اس لیے فی الحال تمہیں کم عمر بچوں کی جیل میں رکھا جائے گا، لیکن 18 سال کا ہوتے ہی تمہیں سخت سزا، عمر قید یا پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ خاموش رہا تو جج نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اچانک وہ لڑکا جو اب تک خاموش تھا تیزی سے بول پڑا، جی ہاں، میری ایک خواہش ہے، کیا آپ اسے پوری کریں گے؟ ہم سب حیران رہ گئے کہ جو اب تک ایک لفظ نہیں بول رہا تھا وہ اب اتنی روانی سے بات کر رہا ہے۔ جج نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، لیکن اس نے ضد کی کہ اسے ابھی پورا کیا جائے۔ جب جج نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے تو اس نے ایک عجیب سی فرمائش کر ڈالی، میں مرنے سے پہلے بس ایک آخری بار اس شہر کے سب سے مشہور ہوٹل کے تالاب میں نہانا چاہتا ہوں۔ عدالت میں موجود ہر شخص نے اس کی یہ خواہش سن کر حیران رہ گئے۔ ایسی خواہش پہلے کبھی کسی مجرم نے نہیں کی تھی۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اگرچہ ہمیں اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا، لیکن قانونی طور پر اس کی آخری خواہش کا احترام کرنا ضروری تھا۔ جج صاحب نے حکم دیا کہ سخت سیکورٹی میں اسے تالاب پر لے جایا جائے جہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ ہو۔ حکم کے مطابق اس کی یہ خواہش پوری کرنے کے بعد اسے سیدھا کم عمر بچوں کی جیل میں منتقل کیا جانا تھا۔ جب 18 سال کی عمر ہو گئی تب اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ان گنت گھرانوں کی خوشیاں برباد کر دی تھیں۔ یہ کوئی وقتی جنون نہیں بلکہ ایک عرصے سے جاری سوچی سمجھی سازش تھی۔ جیسے ہی اس کی گرفتاری کی خبر پھیلی وہ لوگ بھی سامنے آنے لگے جو اب تک خاموش تھے۔ ایک خاندان نے تو دل چیر دینے والا بیان دیا جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ ان کے گھر کی 2 معصوم لڑکیاں اس درندے کے ظلم کی وجہ سے امید سے تھیں۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ ان لڑکیوں کا مستقبل کیا ہوگا جن کی زندگی گھر کی دہلیز کے اندر ہی اجاڑ دی گئی۔ جہاں ایک طرف غصہ تھا وہیں ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ تمام ہولناک جرائم واقعی صرف اسی ایک لڑکے نے کیے تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا؟ اس کی عجیب و غریب خواہش پوری کرنے کے لیے ہم اسے ہوٹل کے تالاب پر لے گئے اور وہاں کے مالکان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے معاوضے کے عوض پورا علاقہ ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم نے احتیاط کے طور پر نہ صرف تالاب خالی کروایا بلکہ چاروں طرف پہرے دار بھی کھڑے کر دیے، کیونکہ اکثر مجرم ایسی معصومانہ خواہشات کی آڑ میں فرار ہونے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ہم نے اس لڑکے سے کہا کہ اب جہاں کوئی نہیں ہے تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ اس کا نام مخدوم تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت پرکشش اور کم عمر تھا مگر اس کا قد کاٹ اسے جوان دکھاتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اتنے سنگین جرائم کر سکتا ہے، لیکن تجربہ کہتا ہے کہ اصل مجرم اکثر معصوم شکلوں کے پیچھے ہی چھپے ہوتے ہیں۔ میں اور جج صاحب جو اس عمل کی خود نگرانی کرنا چاہتے تھے تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف پولیس اہلکار بھی الرٹ کھڑے تھے۔ مخدوم نے سکون سے اپنے جوتے اتارے اور تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے پانی کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی ٹانگیں پانی میں لٹکا کر بیٹھ گیا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ وہ تالاب کے کنارے بیٹھ کر کافی دیر تک پانی میں ٹانگیں ہلاتا رہا اور پھر اچانک اندر اتر گیا۔ ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ چونکہ اس نے تیرنے کی خواہش کی تھی تو اسے تیرنا آتا ہی ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے صورتحال بدل گئی۔ وہ پانی میں غوطہ لگانے کے بعد واپس اوپر نہیں آیا۔ ہم سب کی نظریں تالاب پر جمی تھیں مگر وہ پانی کی سطح سے بالکل غائب ہو چکا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ پانی میں اترنے سے پہلے اس کے چہرے پر ایک انجانہ سا خوف اور گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی جو کسی ماہر تیراک کے چہرے پر نہیں ہوتی۔ اس کا اچانک یوں پانی کی تہوں میں گم ہو جانا ہم سب کے لیے انتہائی حیران کن اور پریشان کن تھا۔
جب کافی دیر تک وہ لڑکا سطح پر نظر نہ آیا تو میں نے پریشانی میں جج صاحب سے کہا، یہ لڑکا باہر کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ جج صاحب بھی فوراً چکنا ہو گئے اور انہوں نے اشارہ پا کر ایک اہلکار کو چیک کرنے کے لیے بھیجا۔ اہلکار نے جیسے ہی قریب جا کر دیکھا، اس نے فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی اور چلایا، لڑکا تو ڈوب رہا ہے۔ ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیل جانے اور سزا کے خوف سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوا، اگر وہ اتنا ہی بزدل تھا کہ موت کے خوف سے خودکشی کر رہا تھا تو اس نے اتنے بڑے اور گھناؤنے جرائم کیسے کر ڈالے؟ کیا وہ واقعی ڈر رہا تھا یا یہ بھی لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا کوئی نیا ڈرامہ تھا؟ جب مخدوم کو پانی سے نکالا گیا تو اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہم سب سخت پریشانی میں اسے ہسپتال لے کر بھاگے۔ جب ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں تو وہ دھنگ رہ گیا اور کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ اتنا بڑا مجرم کوئی جوان ہوگا، مگر یہ تو بچہ معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے فوری علاج شروع کیا، اس کے پیٹ سے پانی نکالا اور کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ وہ زندہ تھا، مگر ڈاکٹر کے چہرے پر تفتیش تھی۔ اس نے کہا، مجھے اسے مزید معائنے کے لیے روکنا ہوگا، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ ہمیں ڈر تھا کہ وہ کہیں فرار نہ ہو جائے، اس لیے ڈاکٹر کی تجویز پر اپنے 2 سپاہی اس کے ساتھ اندر بھیج دیے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی تفتیش اور میڈیکل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، اس لڑکے کے جسم کی جانچ کے دوران ہمیں ایک ایسی چیز ملی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حقیقت وہ نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے مخدوم کی کمر سے ایک چھوٹی سی الیکٹرانک چپ برآمد کی جو دراصل ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہے۔ اس انکشاف نے پورے کیس کا رخ موڑ دیا۔ تفتیش پر مخدوم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور بتایا کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ ایک خطرناک گینگ کا مہرہ ہے۔ مخدوم نے بتایا کہ وہ تو صرف ایک مہرہ تھا جسے سامنے رکھا جاتا تھا کیونکہ چھوٹے لڑکے پر کوئی شک نہیں کرتا تھا۔ وہ گھروں میں ایک مخصوص ڈیوائس سے سب کو بے ہوش کرتا، جس کے بعد گینگ کے 5 لوگ اندر داخل ہو کر گھناؤنے جرائم کرتے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان 5 مردوں کی عمریں 20 سے 35 سال کے درمیان تھیں، مگر ان کے قد مخدوم کی طرح چھوٹے تھے۔ مخدوم نے بتایا کہ وہ یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہا تھا۔ ان ظالموں نے اس کی 7 سالہ معصوم بہن کو اغوا کر رکھا تھا اور اسے مارنے کی دھمکیاں دے کر یہ سب کرواتے تھے۔ خودکشی کی کوشش بھی اس نے اسی لیے کی تھی کیونکہ وہ اس دلدل سے نکلنا چاہتا تھا اور اسے اپنی بہن کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مخدوم کی نشاندہی پر پولیس نے فوری کارروائی کی اور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ معلوم ہوا کہ ان مجرموں نے ہی مخدوم کے والدین کو قتل کیا تھا تاکہ بچوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ پولیس نے ایک بڑی پریس کانفرنس میں پوری دنیا کے سامنے سچ رکھا کہ مخدوم مجرم نہیں بلکہ خود ایک مظلوم تھا۔ پولیس نے مخدوم کی چھوٹی بہن کو بحفاظت مجرموں سے آزاد کروا کر اسے بھائی سے ملوا دیا۔ مخدوم اور اس کی بہن کو ایک سرکاری حفاظتی ادارے کے حوالے کر دیا گیا جہاں ان کی تعلیم اور پرورش کا ذمہ لیا گیا۔ آج مخدوم ایک نئی اور پرامن زندگی گزار رہا ہے اور اپنے ماضی کی زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سچ بتائیے گا، کیا آپ نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہ سارے جرائم مخدوم نے ہی کیے ہوں گے، یا آپ کے ذہن میں بھی یہ شک گزرا تھا کہ اس معصوم شکل کے پیچھے کوئی اور چھپا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہر گھر نے صرف مخدوم کو ہی آتے جاتے دیکھا تھا، اسی لیے شک کی سوئی اسی پر جا کر رکتی تھی۔ مگر حقیقت ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ سچی اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔